اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ الکریم وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ بسم اللہ الرحمن الرحیم فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد۔ آج کا یہ دن بڑا غمناک، بڑا المناک، بڑا افسوسناک، بڑا مصیبتناک، بلکہ آیت اللہ خمینی کی نظر میں عاشورہ دوم کی حیثیت رکھتا ہے۔ انہدام جنت البقیع آج کی خاص تاریخ ہے کہ جس میں پوری دنیا میں تمام مسلمانوں میں، تمام شیعوں میں، ہر جگہ جہاں جہاں بھی شیعت ہے، پورے ملکوں میں، پورے ورلڈ میں آج اہل بیت کی مصیبت پر ہر آدمی مجالس اعزا کا انعقاد کرتا ہے۔ یہ سالانہ مجالس بھی میرے خیال میں ہر سال ہی ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ اب یہ تاریخ بالکل خاص پڑ گئی ہے تو آج کے ہمارے بیانات مخصوص ہیں انہدام جنت البقیع سے، تاکہ ہم اپنے جوانوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی قوم کو یہ بتا سکیں کہ آج کے دن کیا ہوا تھا اور آج کتنا بڑا غم کا دن ہے۔ میرے خیال میں جو الگ الگ کو بیٹھے تھوڑا تھوڑا ذرا مل کے بیٹھ جائیے، تاکہ جو آئے گا وہ پیچھے بیٹھتا رہے گا، ایک ماحول تاکہ پیدا ہو گا۔ آجو ایک صلوات اور پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ کر کے جنت البقیع کی ہسٹری، ایک ہسٹری طور پہ آپ اسے آرام آرام سے بھی سن سکتے ہیں، تاکہ خالی ہم کو یہ پتہ چل جائے ہمارے جوانوں کو کہ آج کیا تاریخ ہے اور آج کون سا ظلم ہوا تھا آل محمد کے اوپر اور کہاں ظلم ہوا تھا۔ تو اس کے لیے ایک صلوات اور بآواز بلند پڑھ دے تاکہ میں شروع کر دوں۔ جوانوں، جنت البقیع مدینے کا ایک قدیم اور مشہور قبرستان ہے کہ جس کا نام جنت البقیع ہے۔ بقیع کے معنی اگر آپ لغت میں سرچ کریں گے اور ڈکشنری میں آپ دیکھیں گے بقیع کے معنی، تو بقیع کے معنی ہے کہ جہاں پر کانٹوں دار درخت زیادہ ہوں، جہاں پہ کانٹے دار جھاڑیوں دار درخت ہوں، اس کو کہتے ہیں بقیع۔ جنت البقیع، جنت خود باغ کو کہتے ہیں، تو جنت البقیع یعنی ایسا قبرستان کہ جس میں بہت زیادہ درخت ہوں
اور کانٹے دار درخت ہو اسے جنت البقیع کہا جاتا ہے۔ تو یہ مدینے کا سب سے قدیم، سب سے بہترین، سب سے عظیم، آج بھی ماشاءاللہ دنیا زیارت کے لیے جاتی ہے جنت البقیع کی۔ پہلے تو بند کر دیا گیا تھا، اب تو کھول دیا گیا ہے کہ نماز کے بعد تھوڑی دیر کے لیے آپ جا سکتے ہیں، اور وہاں پہ اب کسی کی قبر کا نشان نہیں ہے۔ وہاں پہ آپ جیسے پتھر نہیں ہوتے، چھوٹی چھوٹی پتھریاں جو فرش میں لگائی جاتی ہیں، قبروں کی جگہ پہ ایک تشلا پڑا ہوا ہے، کائیں کا؟ پتھروں کا۔ ایک ڈھیر یہاں لگا دیا پتھروں کا، ایک ڈھیر یہاں لگا دیا پتھروں کا، ایک ڈھیر یہاں لگا دیا، تو سارے قبرستان میں جگہ جگہ ایک ایک ڈھیری پتھری پڑی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے یہاں کسی کی قبر ہے۔ باقی اور وہاں کسی کی قبر کا کوئی نشان نہیں ہے۔ تو یہ جنت البقیع قبرستان بہت پرانا رہا، جس میں پیغمبر خود جایا کرتے تھے، شہزادی کونین خود جایا کرتی تھیں، بڑے بڑے صحابہ اس میں دفن تھے، رسول کی بیویاں اس میں دفن ہیں، ہمارے بڑے عظیم شخصیتیں دفن ہیں، رسول کی پھوپھیاں دفن ہیں، اسی طرح آل محمد کی کئی شخصیات ہیں جو اس قبرستان میں دفن ہیں۔ مگر جو ظلم ہوا آج کی تاریخ میں، جو آل سعود نے ظلم کیا اور آل سعود نے جو قبروں کو منہدم کیا، تو ان کا اپنا ایک نظریہ تھا، وہ نظریہ بھی بتاؤں گا، وہ ہسٹری بھی بتاؤں گا کہ کیا وجہ ہوئی، قبروں کو کیوں منہدم کیا، اس کے پیچھے ریزنز کیا تھے، اس کی وجوہات کیا تھیں۔ پہلے تو یہ بتانا ہے کہ یہ ایک قبرستان ہے، اور یہ قبرستان آج بھی موجود ہے، اور اس میں قبروں کے نشان آج بھی موجود ہیں۔ اس قبرستان میں 3 گروپ دفن ہیں۔ اب یہاں سے مجلس سنیے، اس قبرستان میں 3 گروپ دفن ہیں۔ صحابہ کرام بھی دفن ہیں، ازواج کرام بھی دفن ہیں، اہل بیت کرام بھی دفن ہیں، یعنی آل محمد بھی ہیں، رسول کی بیگمات بھی ہیں، رسول کا خاندان بھی ہے، رسول کی پھوپھیاں بھی ہیں، اور 10,000 سے زیادہ صحابیوں کی قبر یہاں پہ ہے، یعنی آج کے مسلمانوں کی نہیں، 10,000 سے زیادہ صحابیوں کی قبر ہے۔ تو صحابیوں کی قبر ہے، اہل بیت کی قبر ہے، ازواج کی قبر ہے۔ دنیا میں جتنے بھی مسلمان آج کے زمانے میں ہیں، یا تو وہ ازواج کو مانتے ہیں، یا اصحاب کو مانتے ہیں، یا اہل بیت کو مانتے ہیں۔ چوتھا گروپ آج تک اس پوری دنیا میں نہیں ہے، یا ازواج والے، ذرا زور سے بولیے گا، یا اصحاب والے، یا اہل بیت والے۔ اب جو قبرستان پہ ظلم ہوا، تو جس نے ظلم کیا، اس کا مطلب ہے نہ وہ اہل بیت والا ہے، نہ وہ ازواج والا ہے، نہ وہ اصحاب والا ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد پر۔ بھائی جس نے ظلم کیا ہے، نہ اس کا تعلق صحابیوں سے ہے، نہ اس کا تعلق ازواج سے۔ چلیے اہل بیت کو نہیں مانتا تو اصحاب کو مانتا ہے، اصحاب کو نہیں مانتا تو ازواج کو مانتا ہے، تو کم سے کم ازواج کی شرم کر لیتے، کم سے کم اصحاب کی شرم کر لیتے، کم سے کم اہل بیت کی شرم کر لیتے۔ مگر یہ گروپ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے بھی جنت البقیع کو منہدم کیا، نہ وہ اصحاب کا مسلمان ہے، نہ وہ اہل بیت کا مسلمان ہے، نہ وہ ازواج کا مسلمان ہے۔ تو جب یہ مسلمان ہی نہیں ہے تو پھر ہے کیا؟ ارے میں توجہ جاتا ہوں، یہ آل سعود ہیں کیا جب یہ مسلمان ہی نہیں ہے؟ تو عزیزو یاد رکھیے، اگر مسلمان ہوتے تو اصحاب کا احترام کرتے، ازواج کا احترام کرتے، اہل بیت کا احترام کرتے۔ ان کا شجرہ اگر پڑھ لیں تو پتہ چل جائے گا یہ قلبی یہودی کی اولاد تھے۔ صلوات بھیج دیں محمد اور
تو ان کا اصحاب سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا اسلام سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا اہل بیت سے بھی کوئی تعلق۔ تین گروپ تھے، تینوں کی قبروں کو منہدم کیا۔ سب سے پہلا صحابی جو اس قبرستان میں دفن ہوا، میں اپنے جوانوں سے پوچھوں گا، اس کا نام ہے عثمان ابن مظعون۔ کیا نام ہے؟ زور سے جوانوں، کیا نام ہے؟ یہ وہ والا عثمان نہیں، عثمان ابن مظعون سب سے پہلا جنت البقیع میں دفن ہونے والا صحابی، جسے رسول نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، جسے رسول نے قبر میں اپنے ہاتھوں سے لٹایا۔ اور جب رسول کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تو رسول نے فرمایا میرے بیٹے کو بھی میرے صحابی کے پہلو میں دفن کرو۔ الحقوہ بسلفنا الصالح، اس کو ملحق کر دو نیک لوگوں سے، یعنی نبی کا بیٹا ہے ابراہیم، اس کا انتقال ہوا تو دفن کروایا عثمان ابن مظعون کے پہلو میں۔ سب سے پہلا صحابی عثمان ابن مظعون، رسول کا بڑا چہیتا، رسول کا کلمہ پڑھنے والا، رسول کا ماننے والا، اور اس کی قبر پر ایک نشان بنایا تھا، ایک پتھر رکھ دیا تھا۔ پتھر سے یہ پتہ چلتا تھا کہ یہ عثمان ابن مظعون کی قبر ہے۔ جب معاویہ کا زمانہ آیا تو معاویہ نے یہ پتھر ہٹا کے اس عثمان کی قبر سے، ارے میں توجہ چاہتا ہوں بھائی، ہے اس عثمان کی قبر سے پتھر ہٹا کے اس عثمان کی قبر پہ لے جا کے لگا دیا، تاکہ دنیا جو فاتحہ پڑھے، دنیا جو سلام کرے، وہ اس پتھر کی وجہ سے ادھر جا کے پڑھے، اس لیے کہ نبی کا لگایا ہوا پتھر ہے۔ مدینے کے لوگ بگڑ گئے معاویہ کے اوپر، مدینے کے لوگوں نے لعنتیں پڑھنا شروع کی، خبردار تو نے غلط کیا، تو نے اچھا نہیں کیا، جس پتھر کو نبی نصب کر دے اسے مسلمان کو ہٹانے کا اختیار نہیں ہے، جس پتھر کو نبی جہاں لگا دے وہاں سے مسلمان کو ہٹانے کا اختیار نہیں ہے۔ میں نے تو جملہ کہہ دیا، آپ سوچتے ہی رہ گئے۔ اگر ایک پتھر بھی نبی کسی جگہ نصب کر دے جب اسے ہٹانے کا حق نہیں ہے، تو اگر کسی کو منبر پہ بٹھا دے، صلوات بھیج دیں محمد اور ایک صلوات اور پڑھیں محمد اور آل محمد۔ انشاءاللہ لوگ آئی گئے ہیں، ہسٹری میں نے شروع کری دی ہے، اور خیر جتنے بھی آئیں گے وہ ہسٹری سنیں گے تو عزیزو یاد رکھیے۔ تو سب سے پہلے کس صحابی کی قبر بنی جنت البقیع میں بھائی؟ یہ کون تھے؟ رسول کے صحابہ۔ نشانی کے طور پہ کیا رکھا تھا؟ پتھر رکھا تھا۔ رسول نے اپنا بیٹا کہاں دفن کروایا؟ اس کے پہلو میں۔ اس کا مطلب ہے نیک پہلو کی نبی کی نظر میں بھی اہمیت ہے۔ ارے میں توجہ چاہتا ہوں، نبی کی نظر میں بھی نیک پہلو کی اہمیت ہے۔ جیسے کہ ہم بھی کیا چاہتے ہیں، ہم محمود پور سریا میں دفن ہو یا کربلا میں؟ جتنے بھی یہاں کے لوگ ہیں ان کی دلی تمنا کیا ہے کہ کربلا جائیں، مرے کہیں بھی مگر جائیں کربلا۔ اچھی جگہ کی ہر آدمی وصیت کر کے مرتا ہے، مجھے یہاں نہیں وہاں لے جائیے۔ عزیزو نیت کا پاکیزہ بنانا تمہارا کام ہے، اور تمہیں یہاں سے اٹھا کے کربلا لے جانا اس کا کام ہے۔ مگر نیتوں سے آدمی نہیں جاتا، آدمی کیریکٹر سے جاتا ہے۔ اگر کیریکٹر صحیح ہے تو یہاں کا آدمی بھی نبی کے پہلو میں ہے، اور اگر کیریکٹر اچھا نہیں ہے تو نبی کے پہلو کا آدمی بھی۔ ایک صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد پر۔ ذرا ایک صلوات ہو۔ اللہ۔ تو
آج کی تاریخ انہدا میں جنت البقیع، تو جنت البقیع قبرستان سب سے پہلا صحابی دفن ہوا وہاں پر عثمان ابن مظعون. اس کے بعد ہمارے 4 امام وہاں پر ہیں. ایک روایت کی بنیاد پر بی بی زہرا وہاں پر ہیں، ورنہ ہمارے یہاں دوسری بھی روایات ہیں. وہ ہسٹری بھی میں آپ جوانوں کو سناؤں گا کہ کیوں وجہ ہے، اختلاف کیوں ہے. جنت البقیع میں بھی ہو سکتی ہے. رسول کے منبر کے درمیان اور رسول کی قبر کے درمیان ایک جگہ ہے جس کا نام ہے ریاض الجنہ. اللہ اس مجلس کی برکت سے ہمارے جوانوں کو ضرور حج پہ اور عمرے پہ پہنچائے. حالانکہ شیعوں پہ حج واجب نہیں ہوتا، کبھی بھی ان پہ نہیں ہوتا، یہ جاتے ہی نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی کے 4 بیٹیاں ہیں تو یہ کہتا ہے پہلے میں 4 بیٹیوں کو تو جہیز دے لوں، پہلے میں 4 بیٹیوں کی تو شادی کر لوں، پہلے میں اپنے بچوں کو تو پیروں پہ کھڑا کر لوں. یہ بہانے ہیں، بہانے. پتہ نہیں اس مجلس میں کتنے ایسے ہیں جن پہ حج واجب ہے، اور جب جانے کا ارادہ کریں گے تو حج کرنے کے لائق نہ رہیں گے. کبھی ہاتھ کانپ رہے ہیں، کبھی پیر کانپ رہے ہیں، کبھی منہ ہل رہا ہے، ایسا بڈھا جاتا ہے حج کرنے ہمارا. نہیں عزیزو، جن پہ حج واجب ہے انہیں حج پہ جوانوں کو ضرور جانا چاہیے. اس میں نہ جہیز کی شرط ہے، بس اتنا پیسہ آپ کے پاس ہو کہ آپ مکہ آ جا سکتے ہوں اور سال بھر اپنی فیملی کو کھلا سکتے ہوں. بینک بیلنس کی شرط نہیں ہے کہ 15 لاکھ ہو، 20 لاکھ ہو، 1 کروڑ ہو تو یہ حج واجب ہوگا. نہیں، آنا جانا کر سکتا ہو، اپنی فیملی کو حلال روزی 1 سال تک کھلا سکتا ہو تو حج واجب ہے. مگر ہمارا آدمی جانے کو تیار نہیں ہے. میں کہتا ہوں ضرور جایا کرو. دنیا کا کوئی مسلمان جب حج کرنے جاتا ہے تو مسلمان خوش ہوتا ہے کہ میں حج پہ گیا، لیکن جب علی والا حج پہ جاتا ہے تو کعبہ خوش ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر. بس اب انشاءاللہ ایک دفعہ اور گزارش کروں گا، تھوڑا اگر یہ لڑکے جو آپ پیچھے ہیں یہ آگے آ جائیں، میرے سامنے جگہ ہے، چونکہ اب یہ بھری جائے گا انشاءاللہ تھوڑی دیر میں، تو صلوات پڑھ دیں. جوان لڑکے آ جائیں، اٹھ کے تھوڑا سا آگے کو آ جائیں. یہ لیکن بیچ مجلس میں کہنا پڑے گا، اس سے پہلے بہتر ابھی کہہ لیں ہم. تو ذرا ایک صلوات اور باواز بلند پڑھے محمد اور آل محمد پر. بس 12. اب یہاں سے میں آپ کو کچھ کہنے والا نہیں ہوں، اب ہسٹری بالکل سنیے صاف ستھری، تاکہ میرے جوانوں کو ایک نالج ہو جب یہاں سے جائے. لیکن مجلس نہ داد کا نام ہے، مجلس نہ بھونڈر مچانے کا نام ہے، مجلس نام ہے جہالت کو دور کرنے کا. اگر ہم مجلسوں میں آتے رہیں اور جاہلی جاتے رہیں تو پھر مجلس کا ثواب تو ہے، فائدہ نہیں ہے. مجلس کا ثواب تو آپ اکیلے بیٹھ کے یا حسین کر لیجئے تو بھی فائدہ ہے. آپ کو اس جنگل میں، اس کربلا میں آنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس کا مطلب ہے سب سے بڑا فائدہ ہے مجلس کا علم. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جنت البقیع ایک قبرستان ہے. قبرستان کا پہلا صحابی جو دفن ہوا عثمان ابن مظعون ہے. اس کی قبر پہ پتھر تھا، اسے معاویہ نے ہٹایا، جس کے اوپر لعنتیں ہونے لگی. اب یہ میں آپ کو بتاؤں آخر یہ کہاں سے شروع ہوئی قبروں کی توہین؟ ورنہ اسلام میں ہر جگہ قبر کا احترام تھا، سنیوں میں بھی، شیعوں میں بھی، بریلویوں میں بھی، دیوبندیوں میں بھی، ہر آدمی کے یہاں قبر کا احترام تھا. لیکن جب سے یہ حکومت آئی تھی آل سعود والی، اس نے قبروں کے احترام کو ختم کیا. اب ان کے اندر یہ جراثیم کہاں سے آئے تو وہ جراثیم آپ کو بتاؤں میں. سب سے پہلے جس آدمی نے قبر کی توہین کی اس کا نام ہے ابو سفیان. پوری تاریخ ہے یہ.
اور اس کو میرے سنی بھائی بھی سنیں، اس لیے کہ جنہوں نے قبر زہرا کو اور ہمارے اماموں کی قبر کو منہدم کیا وہ سنی نہیں ہیں، ہم ان کو سنی نہیں مانتے، وہ یہودی کی اولاد ہیں۔ ان مجلسوں میں تو سنیوں کو بھی آ کے ثبوت دینا چاہیے کہ ہم ان میں سے نہیں ہیں۔ اور بھائی ہمارے سنی بھائیوں کو آنا چاہیے، تو ہم جو ہیں اختلاف کے قائل نہیں ہیں، سنیوں نے یہ کام نہیں کیا ہے، اس لیے کہ یہ کام آل محمد کی توہین کرنے کے لیے سب سے پہلی شرط ہے آدمی کا حرامی ہونا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر۔ یہ حلالی آدمیوں کا کام نہیں ہے، یہ وہی کر سکتا ہے جو ابا کے نام پہ تہمت ہو، تو اس کے لیے ہم اپنے سنی بھائیوں کو کچھ نہیں کہتے، ہم تو ان کو دیکھیں جو بھی زہرا کی یا اولاد زہرا کی توہین میں شامل ہو، نہ وہ کل حلالی تھا نہ وہ صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر۔ آپ ہماری تعریف کریے تو ثابت ہوگا بڑے بااخلاق ہیں، آپ کسی مولوی کی تعریف کریے، احترام کریے، ثابت ہوگا بڑے اچھے ہیں، بڑے بااخلاق ہیں۔ آپ اپنے بزرگوں کی توہین نہ کریے، بزرگوں کا احترام کریے۔ جتنے جوان میری مجلس میں بیٹھے ہیں اگر حسینی بننا چاہتے ہیں تو اپنے بزرگوں کی کبھی توہین نہ کرنا، ورنہ مجلسوں سے پھر آپ نے سبق ہی کیا لیا؟ مجلس ہی تو بتاتی ہے بڑا کیا ہوتا ہے۔ تو اپنے ماں باپ کی، اپنے بزرگوں کی توہین کبھی نہ کرنا اگر آپ فاطمی بننا چاہتے ہیں، اگر آپ حسینی بننا چاہتے ہیں، اور اگر آپ کی سب سے بنے اور اپنے ماں باپ سے ہی نہ بنے۔ ارے مولانا یہ تو بڑے اچھے آدمی ہیں مگر ان کے ابا سے نہیں بنتی، ہیں بڑے نمازی، ہیں بڑے عزادار، ہیں بڑے اہل بیت والے، مگر ان کے ابا سے نہیں بنتی۔ تو عزیزو یاد رکھیے، ایسا نہ مولائی ہے، نہ حسنی ہے، نہ حسینی ہے، ایسے آدمی سے تعلقات بھی نہ آپ رکھیے، اس لیے کہ جو باپ کا نہ ہو سکے وہ آپ کا بھی کبھی ہونے والا نہیں ہے۔ تو عزیزو یہ میری تبلیغ ہے کہ بزرگ کو بزرگ کا احترام دیجئے، تو مگر آپ جب بھی کسی کا احترام کریں گے تو ثابت ہوگا کہ آپ بڑے بااخلاق ہیں، مگر اہل بیت کی جب آپ اکرام کریں گے، تعظیم کریں گے، احترام کریں گے تو اس سے بااخلاق ثابت نہیں ہوتا، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حلالی ہے۔ میری بات کو آپ ذرا غور سے سنیے، یہ بہت بڑی بات میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ کسی کا بھی احترام کر کے بااخلاق کہلائیں گے، اہل بیت کا احترام کر کے بااخلاق نہیں۔ شجرے ثابت ہوتے ہیں عظمت سیدہ سے۔ ارے میں توجہ چاہتا ہوں، نبی کی خدمت میں ایک شخص آیا، دو بیٹے ہیں، ایک کالا ہے ایک گورا۔ گورے کو کہتا ہے میرا ہے، کالے سے کہتا ہے اس کی صورت مجھ سے نہیں ملتی، میرا نہیں ہے۔ بیگم عزت رسول کی قسم کھا کے کہتی ہے یا رسول اللہ اسی کا ہے۔ باپ کہتا ہے میرا خون ایسا نہیں ہے۔ سمجھ رہے آپ؟ یہ مسئلہ رسول کے پاس پہنچ گیا، رسول نے کہا مسئلہ تھوڑی دیر میں حل کریں گے۔ رسول نے ان کو ایک جگہ بٹھایا، دونوں بچوں کو اور ان کو، اور بٹھا کے کہا کہ جاؤ میرے حسن و حسین کو بلا کر لاؤ۔ حسن و حسین آئے، حسن و حسین ان کے درمیان سے گزرو، حسن و حسین ان کے درمیان سے گزرے۔ ماں بھی تعظیم کے لیے اٹھی، باپ بھی تعظیم کے لیے اٹھا، ایک بچہ اور تعظیم کے لیے اٹھا، دوسرا بچہ بھی تعظیم کے لیے اٹھا۔ نبی نے فرمایا گھر لے جا۔ ارے میں توجہ چاہتا ہوں بھائی، ہے نبی نے کہا گھر لے جا، حلالی ہے،
حرامی نہیں ہے. یا نبی اللہ دیکھا تو کچھ نہیں, بتا کیسے دیا؟ کہا اگر حرامی ہوتا تو حسن و حسین کا احترام نہ کر. ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر. مسئلہ سمجھ گئے آپ؟ تو اہل بیت, یہ جو توہین ہوئی ہے یوٹیوب میں جا کے سرچ کر لیجئے, جتنے جوان بیٹھے ہیں. اسرائیل اور امریکہ کے کمانڈر نے شکریہ ادا کیا ہے سعودی کے رئیس کا, اور جملہ ایک ہی ہے, خدا کی قسم کیا ہسٹری ہے جنت البقیع کی, وہ یہ کہتا ہے ہم شکر گزار ہیں ان کے کہ جتنا لڑائی میں ساتھ انہوں نے ہمارا دیا اتنا کوئی دے بھی نہیں سکتا تھا. تو ہم نے کہتے ہیں انٹرویو لیا ان سے, سعودی کے راجہ سے, تو سعودی کے راجہ نے کہا کہ ہم نے آپ کا بہت ساتھ دیا, آگے بھی دیں گے. بعد میں وہ تبصرہ کر کے کہتا ہے میں وجہ تلاش کر رہا تھا کہ یہ ہمارا مسلمان ہو کے اتنا ساتھ کیوں دے رہے ہیں, تو جب میں نے ہسٹری پڑھی تو پتا چلا ان کی ماں ہم میں سے ہے. صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد. اور بھائی جوان لڑکوں, شادیاں دیکھ کے کرنا. بیوی کے اثرات آتے ضرور ہیں, ماں کے اثرات اولاد میں آتے ضرور ہیں. اپنی مردانگی پہ زیادہ تکبر نہ کرنا, گھمنڈ نہ کرنا. اسی لیے نبی نے فرمایا ایاکا وخزراء الدمن, اپنے کو ہری ہری گھاس سے بچا کے رکھو. ارے بھلا ہری ہری گھاس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں جب برسات ہوتی ہے تو گندگی میں ہری ہری گھاس اگ جاتی ہے, تو بعض لوگ اسے بڑا اچھا سمجھتے ہیں ہری ہری ہے, یہ نہیں دیکھتے اگی کہاں ہے. نبی نے فرمایا ایاکا وخزراء الدمن, اپنے دامن کو بچاؤ اس کوڑے کرکٹ کی ہری ہری گھاس سے. جوانوں نے پوچھا یا نبی اللہ مطلب کیا ہے؟ نبی نے فرمایا وہ خوبصورت لڑکی جس کا خاندان خراب ہو. ہمارا یہ جوان خوبصورتی کا دیوانہ ہے, یہ خاندان نہیں دیکھتا, یہ تو کہتا مجھے محبت ہے. محبت کا بھوت اس کے اوپر بڑا جلدی سوار ہوتا ہے, اور جتنی جلدی محبت کرتا ہے اتنی جلدی پھر طلاق دیتا ہے. دیتا نہیں دیتا, ایسے جوڑے میں طلاق بھی زیادہ ہوتی ہے. شادی بڑے اونچے پیمانے پہ کی اور بہت ہی پیسہ لگا کے کی, مگر جو 1-2 مہینہ شادی کو گزرے تو پتہ چلا وہ الگ ہیں اور وہ الگ ہیں, کیونکہ سارا بھوت اتر چکا ہے ابھی عشق کا. اب وہ لڑکی بھی کہتی ہے آپ پہلے جیسے نہیں رہے, پہلے تو آپ ہمیشہ ہمارے پیچھے پیچھے رہتے تھے, اب تو آپ ہم سے بچتے بچتے پھر رہے ہیں. یہ وجہ کیا ہوئی؟ وجہ یہ ہوئی قرآن کے اصول کے خلاف جب بھی چلو گے تو زندگی برباد ہو کے رہ جائے گی, آباد ہو کے نہیں رہ جائے گی. قرآن مجید کہتا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, ہم نے تمہارے درمیان میں مودت ڈال دی. کس کے درمیان میں؟ میاں بیوی کے. یعنی قانون کیا بنا؟ پہلے شادی بعد میں مودت. ارے میں نے تو پڑھ دیا بھائی جو پڑھنا تھا. قانون کیا بنا؟ پہلے شادی ہو بعد میں محبت ہو. لڑکوں نے قرآن کا الٹا کر دیا. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر.
الٹا کر دیا نہیں کر دیا؟ لڑکوں نے الٹا کر دیا، پہلے محبت کریں گے بعد میں شادی۔ اب جب ساری محبتیں پہلے ہی ختم ہو گئی تو بعد کے لیے بچا کیا بھائی؟ تو یہ مجلس تبلیغی ہیں، لکھا ہی سالانہ تبلیغی مجالس۔ تو میں اپنے جوانوں کو تبلیغ کرنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر ماں اچھی نہیں لاؤ گے، بات سمجھ رہے ہیں؟ شادی کرنے سے، شادی ایک سے نہیں کی جاتی۔ لوگ ارے جناب ہمیں تو اپنی بیگم سے مطلب ہے، ہمیں خاندان سے کیا مطلب ہے؟ نہیں، خاندان کے اثرات آتے ہیں۔ لڑکیاں خاندان دیکھ کے ہی بہائی جاتی ہے، خاندان کے پورے اثر ددھیال کے اور ننیحال کے آتے ہیں۔ اسی لیے نبی نے فرمایا خوبصورتی کے چکر میں نہ پڑ، یہ وہ ہری ہری گھاس ہے جو گندگی پہ اگی ہے۔ اب میں ایک جملہ کہوں، خدا کی قسم 5 دن کی مجالس جو ہو رہی ہیں آگے ہوں گی، یہ جملہ نسلوں تک یاد رہے گا۔ اگر باپ علی جیسا بھی ہو تو بھی ماں کا اثر بچے میں آتا ہے۔ نہیں، مجھے نہیں پتا کس کے سر سے اتر گیا۔ آپ کہیں نہیں میں تو مرد ہوں، اپنی بیوی کو ٹھیک کر لوں گا، میں تو مرد ہوں، میں تو یوں ہوں، میں تو یوں ہوں، میں تو فضائل کا مرقع ہوں، میں تو عالم دین ہوں، میں تو علامہ ہوں، میں تو مجتہد ہوں، کہیں کی بھی لے آؤں گا ٹھیک کر لوں گا۔ نہیں، علی نے بتایا اگر مرد علی جیسا بھی ہو تو ماں کے اثرات آتے ہیں، ورنہ عقیل سے نہ کہتے ایسا خاندان تلاش کرو۔ آتا نہیں آتا؟ اگر ماں کا اثر نہ آتا تو دیکھ لیجئے جناب عباس میں ماں کا اثر آیا یا نہیں آیا؟ اگر کربلا میں خط کا کھینچنا اور ایک خط کے نشان پر پورے لشکر کا روکنا اگر علی کا اثر تھا تو فرات سے پیاسا نکل آنا ام البنین کا۔ ایک صلوات اور پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ ایک صلوات اور پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ تو پورا جو یہ آج کی تاریخ ہے انہدام جنت البقیع، پورا اثر آیا ان لوگوں میں ماں کا۔ ماں چونکہ یہودیہ تھی تو اثر آیا ماں کا، اور یہودی کبھی علی والے اہل بیت کے سب سے بڑے دشمن ہمیشہ یہودی رہے۔ اب ان یہودیوں نے بھی کہاں سے سیکھا وہ سن لیجئے۔ ابو سفیان گزرا جناب حمزہ کی قبر سے اور اس نے جناب حمزہ کی قبر پہ ٹھوکر ماری، اور ٹھوکر مار کے کہا یہ وہی دین ہے جس کے لیے ہم اور تم لڑے تھے، اور دیکھو آج کل یہ گیند کی طرح ہمارے بچوں کے ہاتھ میں ہے۔ رسول اسی قبرستان سے گزرے جہاں حمزہ کی قبر تھی، تو رسول نے احترام کیا، قبر پہ بیٹھے۔ ابو سفیان گزرا تو اس نے ٹھوکر ماری۔ اب میں نے تو پوری تاریخ آپ کو بتا دی، اب آپ کو اگر دیکھنا ہے یہ مسلمان کس کا ہے،
تو رسول کا کام تھا قبروں کا احترام کرنا، ابو سفیان کا کام تھا قبروں کی توہین کرنا۔ اب جو ابو سفیان والا مسلمان ہے وہ کبھی بھی قبروں کی احترام نہیں کرے گا۔ آئیے، ابو سفیان سے پہلے اس کی بیگم ہندا، اس ہندا سے تو واقف ہیں آپ، کوئی بھی عورت بگڑ جائے کہتے ہیں ہندا ہو رہی ہے، کہتے نہیں کہتے ہندا ہو گئی۔ تو ہندا نے جناب حمزہ کا کلیجہ، ناک، کان، ہاتھ، پیر سب کٹوا کے ایک دھاگے میں پیرو کے اسے گلے میں پہنا تھا۔ خالی کلیجہ نہیں، ہاتھ، پیر، ناک، کان کٹوا کے گلے میں پہنے کس نے؟ زور سے بولیے، ہندا نے۔ اور کلیجہ چبانے کی کوشش کی، کلیجہ چبانا چاہ رہی تھی، چبا نہیں۔ یہ میں اپنے جوانوں کو سنا دوں تاکہ ان کے ذہن میں بات پڑی رہ جائے۔ کلیجہ چبانا چاہا، چبا نہیں۔ رسول کے پاس ایک صحابی گیا، یا رسول اللہ، ہندا نے کلیجہ چبانا چاہا مگر چبا نہیں۔ اب میں یہ دیکھتا ہوں 5 دن میں داد آپ نے کتنی دی ہوگی، اگر یہ جملہ پہنچ گیا تو نسلوں تک داد بھی یاد رہے گی جملے کی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہندا نے کلیجہ چبانا چاہا مگر چبا نہیں پائی۔ نبی نے فرمایا قیامت تک بھی کوشش کرے گی۔ تو کلیجہ چبا۔ اب آپ بھی پوچھیں گے کیوں؟ اس صحابی، اب میں سنی کتاب کا حوالہ دیتا ہوں، علامہ عبد البر صاحب استیاب اور مفتی جعفر صاحب کی نہج البلاغہ جس کے گھر میں ہو، وہ جا کے ان دونوں کتابوں میں پڑھ لے کہ اس نے خدا کی قسم پوری 5 دن کی تھکن دور ہو جائے اگر جملہ سنے۔ یا نبی اللہ، کلیجہ چبا رہی تھی، چبا نہیں۔ نبی نے فرمایا قیامت تک بھی چباتی تو نہ چبتا۔ کہا کیوں؟ کہا میرے چچا کے جسم کا ایک ایک حصہ جنتی ہے۔ نہیں بھائی، ایک نہیں، خدا کی قدم ہاتھ ہے۔ ابھی آگے کا جملہ سنیے جس پہ میں نے کہا میرے چچا کے جسم کا ایک ایک حصہ جنتی ہے، اللہ نہیں چاہتا جنت کا کوئی حصہ جہنم کے پیٹ۔ دیکھیں پہلی دفعہ آیا ہوں آپ کے درمیان اور کافی بلانے پہ آیا ہوں، تو ذرا تھوڑا سا بہت ہی ایک اچھی ہسٹری آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ تو توہین سب سے پہلے شروع ہوئی کہاں سے؟ ابو سفیان سے، ابو سفیان کی بیوی سے۔ اس کے بعد ایک اور نام بتا دوں، مروان۔ اس سے بھلا کون واقف نہیں ہوگا؟ مطلب کیسے کیسے آدمیوں نے توہین کی وہ سنیے۔ مروان، ابو ایوب انصاری، اس سے واقف ہیں جوان لڑکے یا نہیں ہیں؟ ہیں جوانوں؟ ابو ایوب انصاری، ابو ایوب انصاری وہ آدمی صحابی ہے کہ جب رسول اللہ مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے اور سارے مدینے کے لوگ یہ کہنے کے لیے آئے آپ ہمارے یہاں مہمان بنیے، آپ ہمارے یہاں گھر رکیے۔ جیسے میں آؤں لکھنؤ سے محمود پور اور ہر آدمی کہے مولانا ہمارے یہاں رکیے، ہمارے یہاں رکیے، تو رسول اللہ جب ہجرت کر کے مکے سے مدینے آئے تو ہر آدمی کہنے لگا کہ ہمارے گھر چلیے، ہمارے گھر چلیے۔
نبی کسی کا دل توڑ نہیں سکتے. نبی اگر ایک کے جائیں تو دوسرا ناراض، دوسرے کے جائیں تو تیسرا ناراض. رسول نے فرمایا یہ میری اونٹنی لے جاؤ. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. سنیے بس، چونکہ وقت بھی ہو رہا ہے، بس ہسٹری سنیے آپ. تو رسول نے کیا فرمایا، کہاں تھا میں، کہ میری اونٹنی لے جاؤ. اب تاریخ طبری سنیوں کی کتاب ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے، مورخ طبری نے لکھا کہ نبی نے فرمایا یہ مامور ہے اللہ کی طرف سے، یہ ہر کسی کے گھر نہیں جائے گی، یہ اسی کے گھر جا کے رکے گی جو مومن ہو. میں نے تو پوری تاریخ پڑھ دی مگر کوئی سمجھ ہی نہیں پایا. یا نبی اللہ آپ کے بھی نخرے دیکھیے، ارے لوگ آ رہے ہیں آپ کے پاس، گھر چلیے، آپ کہتے ہیں کسی منافق کے گھر نہیں رکوں گا، کسی کافر کے گھر نہیں رکوں گا. اب بھی کھل کے کہوں، کسی کافر کے گھر نہیں رکوں گا. اس کا مطلب ہے نبی ایک دن کے لیے بھی کسی کافر کے گھر، تو جس کے گھر پوری زندگی مکے میں رہے وہ کون تھا پھر؟ چلیے میری اونٹنی لے جاؤ، جس کے دروازے پہ جائے، یہ منافق کے گھر نہیں بیٹھے گی. اونٹنی چلی، ہر آدمی انتظار میں میرے گھر آئے، میرے گھر آئے، میرے گھر آئے. کسی کے گھر نہیں گئی. ابو ایوب جہاں مسجد ہے، ابو ایوب انصاری کے گھر پہ جا کے بیٹھ گئی. نبی نے کہا اس کے گھر مہمان رہوں گا. اب میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اونٹنی تو ہے، اس اونٹنی کو کس نے بتایا یہ کافر کا گھر ہے، یہ منافق کا گھر ہے، یہ مومن کا گھر ہے؟ بتائیے صحیح کس نے بتایا؟ ارے بھائی اونٹنی کو کیا پتا منافق ہے یا مومن ہے؟ کہا نہیں، عام اونٹنی نہیں ہے، جس اونٹنی پر نبی سوار ہو اس میں بھی اتنی تمیز ہے کہ ہزاروں کے مجمع میں مومن اور منافق تلاش کر لے. کمال کی بات ہے، اونٹنی میں تمیز ہو تو مسلمان مانتا ہے، اور جو نبی کے دوست کا سوال ہو. چلیے بات یہاں تک آ گئی، بیٹھ گئی. نبی اس کے گھر رک گئے. 2 منزلہ اس کا گھر تھا، ایک نیچے ایک اوپر. نبی کے پاس مہمان زیادہ آتے تھے، نبی کو نیچے والے مکان میں، اوپر اپنے اوپر. چھت ویسی تھی تھوڑی سی. ایک دفعہ پانی کا جو برتن تھا وہ ٹوٹ گیا، سردی کا بے حد موسم تھا. میاں بیوی نے کمبل اتارا، کمبل اتار کے پانی پہ ڈال دیا تاکہ ایک بھی قطرہ نبی کے اوپر نہ پڑے. پوری رات سردی میں پریشان رہا. جب نبی کھانا کھا لیا کرتے تھے، جہاں جہاں سے نبی بچاتے وہاں سے کھاتا. اتنا بڑا ابو ایوب انصاری صحابی رسول کا، یہ قبر پہ بیٹھا ہوا رو رہا ہے رسول کی، بیٹھا ہوا. مروان آیا، داڑھی کو پکڑا ابو ایوب انصاری کی اور داڑھی پکڑ کے اوپر اٹھا دیا. کہنے لگا کیا کر رہا ہے؟ پتھر کو چوم رہا ہے. میں نے ہسٹری سنا دی تمہیں جنت البقیع کی، کہاں سے شروع ہوئی، کیا پتھر کو چوم رہا ہے؟ ابو ایوب انصاری کے جواب پہ دیکھتا ہوں محمود پور سریا والو تم کتنی داد دیتے ہو. انہوں نے کہا یہ تو رسول اللہ لم آتے الحجر، میں پتھر کے پاس نہیں آیا، رسول کے پاس آیا. ارے کچھ لوگ سوچتے ہی رہ گئے. ابو ایوب انصاری نے بتا دیا جب بھی کوئی آدمی روزے پہ جاتا ہے تو جالیوں پہ نہیں جاتا. قبر پہ جا، میں رسول کے پاس آیا ہوں. تو سب سے پہلا اعتراض کرنے والا قبر کی زیارت کا کون تھا؟ ابو سفیان 1، معاویہ 2، مروان. یہ مروان کون ہے؟ جسے نبی نے مدینے سے بھگایا تھا.
یہ ہے مروان. چوتھا آدمی جس نے قبر پہ اعتراض کیا، جب مکے سے لوگ آتے تھے نبی کی قبر پر تو طواف کرتے تھے نبی کی قبر کا. حجاج ملعون یہ لوگوں کو مارا کرتا تھا. وہ کہتا تھا یطوفون بآوادن، تم لکڑیوں کی تعظیم کر رہے ہو، نبی کا بدن تو گل گیا سڑ گیا. یہ کون کہتا تھا؟ حجاج ملعون. وہ یہ کہتا تھا نبی قبر میں ہے ہی نہیں، نبی تو گل گئے، نبی سڑ گئے، نبی کی ہڈیاں گل گئی قبر میں، اب تم کیوں آئے ہو یہاں قبر پر؟ تو جو زیارت سے روکنے والا تھا وہ مروان تھا، حجاج تھا، ابو سفیان تھا، ہندا تھی، معاویہ تھا. یہ لوگ تھے جو طواف نہیں کرنے دیتے تھے. اب آج جو ان کی اولاد ہے وہ بھی آپ کو زیارت کرنے نہیں دیتی. انہوں نے جنت البقیع کو نہیں کھالی، جناب ابو طالب کی قبر کو، جناب خدیجہ کی قبر کو، رسول کے دادا کی قبر کو جنت المعلی میں اسے ڈھایا، پھر جنت البقیع کی قبروں کو ڈھایا، پھر نشان کو مٹایا، پھر صحابہ کی قبروں کو مٹایا، پھر کربلا گئے، کربلا میں قبروں کو مٹایا. لیکن مجھے انصاف سے بتائیے جو مٹانے والا تھا وہ مٹایا نہیں؟ ارے بھائی ان کی قبریں تو آج بھی ہیں. اور بتاؤں قبر کہاں ہے؟ سنیے قبر کہاں ہے. قبورنا. جو علماء کرام مجلس میں ہیں وہ ذرا توجہ چاہتا ہوں. قبورنا فی قلوب محبینا. ارے خدا کی قسم کیا ہے، اگر عربی سمجھ میں آ جاتی. قبورنا امام فرماتے جنت میں یہ جنت البقیع مٹا کے کچھ نہیں ہوگا، ہماری قبریں اکھاڑنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہمارے قبروں پہ بم برسانے سے کچھ نہیں ہوگا. ہل چلانے والے مر گئے، پانی چھوڑنے والے مر گئے، قبروں سے نکال کے مارنے والے مر گئے، جنازوں کی توہین کرنے والے مر گئے، بم دھماکے کرنے والے مر گئے. ہماری قبریں نہ دھماکوں سے مٹیں گی، نہ پانی سے مٹیں گی، نہ دریا سے مٹیں گی، نہ ظالموں سے مٹیں گی. روئے زمین پر تم ہماری قبروں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. کیوں؟ جگہ بتاؤں کہاں ہے. قبورنا فی قلوب محبینا. ہماری اصلی قبریں مومنوں کے دلوں میں. زور سے بولیے کہاں ہے؟ ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہیے کہاں ہیں؟ زور سے بولیے. کس کے؟ ہمارے چاہنے والوں کے دلوں میں ہیں ہماری اصلی قبریں. تم ہماری قبر کو زمین سے تو مٹا سکتے ہو، اگر اپنے باپ کی اولاد ہو یا تو زمین پر دھماکوں سے کچھ بھی ہونے والا نہیں. ابھی پھر آپ کو ایک ہسٹری اور سناؤں. متوکل کی نسل کا ایک آدمی بادشاہ، اس نے اپنے وزیر سے کہا چلو اپنے آبا و اجداد کی قبر پہ چلتے ہیں. وہ اپنے دادا پردادا کی قبر پہ آیا. کیا دیکھا؟ کہیں کتا پیشاب کر رہا ہے، کہیں غلاظت پڑی ہے، کہیں نجاست پڑی ہے، کہیں گندگی پڑی ہے، گرد و غبار ہے، ساری قبریں نجس پڑی ہیں. وہ جو ساتھ میں تھا وہ بعد میں امام علی نقی کی قبر پہ لے گیا.
امام حسن عسکری کی اور سامرہ لے گیا، کہا چلیے کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی دعا کر رہا ہے، کوئی مرثیہ پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی یاسین پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت، درود کی آواز، دعائیں. کہنے لگا، اب دیکھیں میں بڑی آرام سے کہتا ہوں، آپ اٹھا لیجئے گا بس جملے کو، زخموں پہ نمک چھڑکنے والے سب جگہ ہوتے ہیں. وہ کہنے لگے جناب آپ نے کچھ محسوس کیا؟ کہنے لگے ابے مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب ہے؟ کہا مطلب تو آپ اچھی طرح سمجھ رہے ہیں، آپ کے پاس دولت بھی ہے، اقتدار بھی ہے، پیسہ بھی ہے، اگر آپ چاہیں تو اتنی رونق اپنے بزرگوں کی قبر پہ بھی کر سکتے ہیں نا. تمہارے ہاتھ میں تو سب کچھ ہے، مگر وہاں یہ وہ تھے جو بادشاہ تھے اور یہ وہ تھے جو جیل میں تھے. ان کی قبروں کی رونق دیکھو، اپنے بزرگوں کی قبروں کا حال دیکھو. بنی امیہ کا بادشاہ حقیقت کہنے پہ مجبور ہو گیا، نسلوں تک یاد رکھنا یہ بات. کہنے لگا چاہے میرے پاس جتنی بھی دولت ہو، میں چاہے جتنی بھی کوشش کر لوں، میرے باپ دادا کی قبر کبھی آباد ہونے والی. اب جملہ سنیے، وہ کہتا ارے بھائی قبریں بندوں سے آباد نہیں ہوتی، جس کی قبر کو وہ آباد رکھے. ان بزرگوں کی قبر کو جنت البقیع ہمارے 4 امام، امام حسن، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، جناب ام البنین، جناب فاطمہ بنت اسد، یہ سب ہیں وہاں پر. جو آج انہوں نے مسمار کر رکھا ہے اس قبرستان میں سب ہیں وہ، مگر آپ جا نہیں سکتے، دور سے ہی بس پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ نشان ہے قبر کے. آج بھی دنیا اتنی آل محمد کی دشمن ہے، اور یہ آج سے ہی نہیں ہے. میری بی بی زہرا نے وصیت کی تھی علی میرے جنازے میں وہ نہ آنے پائیں جنہوں نے میرے اوپر ظلم کیا ہے، اور میری 40 قبریں بنانا. کتنی؟ یہ ہسٹری ہے پوری. علی وصیت کر دی میرے بی بی نے، اور اس سے پہلے روایت میں موجود ہے کہ شہزادی 40 دن تک مولا علی کو لے کے، اپنے بچوں کو لے کے مدینے کے ہر گھر میں گئی کہ میرے شوہر کا حق چھینا گیا ہے. چلو 40 دن تک مظلومیت میں. آپ سمجھتے ہیں گرمی میں آ کے ہم نے بڑا احسان کر دیا؟ بی بی کی خدمتیں سنو، میں ہسٹری سنا رہا ہوں جنت البقیع کی آپ کو، یہ کیوں ایسا ہوا تو آپ سنیے. 40 دن تک لے کے گئی، 40 دن تک. مولا علی گھوڑے پہ سوار کرتے یا خچر پہ بٹھاتے، چلا نہیں جاتا تھا، جاتی تھی. ہر گھر میں کہتی تھی علی کا ساتھ دو، علی کا ساتھ دو. کیا غدیر بھول گئے؟ کیا غدیر بھول گئے؟ مگر آج بھی وہی سیاست ہے جو اس وقت تھی. آج اگر محمود پور سریا میں حق و باطل کا مارکا ہو جائے، ایک آدمی حق پہ ہو اور ایک آدمی باطل پہ ہو، تو آدھے لوگ تو کہیں گے مولانا ہمیں کسی سے کیا مطلب، ہم تو اپنے سب سے بڑھیا آدمی ہیں، نہ ہم ادھر کی کہتے. دیکھیں کتنے بڑھیا مومن ہیں. اللہ بچائے ایسے مومنوں سے، اللہ بچائے. ہوتا نہیں ہوتا یہ؟ ایمانداری سے بتائیے. ایک تو یہ ہوتا مولانا ہم اکیلے ہی بول کے کیا کریں گے جب سارے ادھر ہی ہیں، وہ ذرا رئیس آدمی ہے، لکھپتی ہے، یہ مظلوم آدمی غریب ہے، تو بھلا ہم اس کا ساتھ دے کے بھی کریں گے تو کیا جب زیادہ ادھر ہیں. تو
تو اگر آپ بی بی کے زمانے میں ہوتے تو بھی یہی کہتے، اگر آپ کربلا میں ہوتے۔ او بھائی، جو آدمی آج محمود پور سریا میں حق کا ساتھ نہ دے سکے، وہ کربلا میں بھی حسین کا ساتھ۔ محرم بریانیاں کھانے کا نام نہیں ہے، محرم شیرمال بانٹنے کا نام نہیں ہے، محرم بڑے بڑے ذاکر بلانے کا نام نہیں ہے۔ محرم میں حسین ابن علی نے 72 کو 1 لاکھ سے ٹکرا کے قیامت تک کے لیے سبق دے دیا۔ یہ نہ دیکھنا زیادہ کدھر ہے، یہ دیکھنا آپ سمجھے مجلس کس چیز کا نام ہے؟ محرم حق کا ساتھ دینے کا نام ہے۔ مگر اس کی بھی پہچان کرا دوں، مولانا نہ تو ہم ادھر کی کہتے اور نہ ہم ادھر کی کہتے، ہم تو اپنے نماز روزے سے مطلب ہے بس۔ مسجد میں گئے، نماز پڑھی، واپس آ گئے، کون مرا کون کٹا کون گلا، ہمیں کسی سے کیا مطلب، ہم تو اپنی نماز روزے سے کام رکھتے ہیں۔ جنگ صفین کر کے مولا جو مدینہ پہنچے کوفے، تو مسجدوں سے نمازیوں کا اتنی لمبی لمبی داڑھی والوں کا گروپ آیا، کہنے لگے مولا ہم ہی اچھے رہے۔ مولا نے کہا تم کیوں اچھے رہے؟ کہا نہ ہم ادھر تھے۔ دیکھیں ہماری پارٹی کہاں جا کے ملی، نہ ہم ادھر تھے، زور سے بولیے کیا کہا انہوں نے، اور اب قیامت تک کے لیے اصول سمجھ لیجئے، نہ ہم ادھر تھے نہ میرے مولا نے کہا تم تو ادھر ہی تھے۔ ارے توجہ چاہتا ہوں، او بھائی اپنی کتاب سے نہیں نہج البلاغہ پڑھ رہا ہوں، مولا نے کہا تم تو ادھر ہی تھے۔ کہا عزت رسول کی قسم، آپ کی قسم، ہم تو گئے نہیں تھے۔ کہا نہیں تم ادھر ہی تھے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہا جو حق پر ظلم ہوتا ہوا دیکھتا رہے اور حق بات نہ کر۔ خدا کی قسم اپنے گریبان کو کھول کے چیک کرو، حسینی ہو یا نہیں۔ گریبان چیک کر کے دیکھنا، اگر حق و باطل کے مسئلے میں حق بات نہ کہہ سکو تو جا کے اپنی غذا چیک کرو۔ صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر۔ اگر حق نہ کہہ سکو، اسی لیے جناب زینب نے کوفے کے بازار میں لوگوں نے صدقے کے کھجور پھینکنا شروع کیے۔ سنی تاریخ آپ نے، لوگوں نے صدقے کے کھجور پھینکے۔ اب میری اپنی ریسرچ ہے، علماء سے گزارش کروں گا، باقاعدہ ریسرچ کر کے بیٹھا ہوں، اہل بیت کے کسی بچے نے نہیں اٹھائے، مگر چونکہ صحابی کی اولاد بھی ساتھ تھی، کچھ صحابیوں کے بچے نے وہ کھجور اٹھا کے کھا لیے۔ بی بی نے منہ میں انگلیاں ڈالیں اور کھجور نکال دیے۔ میں نے کہا شہزادی صدقہ آپ ہی پہ تو حرام ہے، ان پہ تھوڑا ہی حرام ہے، یہ تو صحابیوں کی اولاد ہیں، ان پہ تو صدقہ جائز ہے۔ کہا میں علی کی بیٹی ہوں، زینب کبریٰ ہوں، میرے باپ کی تلوار نسلیں دیکھ کے چلتی تھی۔
ارے میں بنی امیہ کے نمک حراموں کو جانتی ہوں، کھائیں گے یہ لکھے گا ہمیں. ارے میں توجہ، کھائیں گے یہ. میں نے کہا شہزادی کھانے دیجئے. اب یہ پوری مجلس کی جان ہے اگر میں جملہ پہنچا پایا. شہزادی نے قے کرا دی بچوں کو. میں نے کہا شہزادی کیوں؟ کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک ہم نے کربلا کا مارکا جیتا ہے، شام کا مارکا باقی ہے. اگر بچوں کے پیٹ میں نجس غذا چلی گئی تو بچے حق بات. تو اگر آپ کو بھی حق کہتے ہوئے ڈر لگنے لگے تو اپنے گھر کا کھانا ضرور چیک کرنا، کہیں کسی حرام کا لقمہ تو میں نے نہیں کھا لیا. خدا کی قسم یاد رکھیے، اب چاہے جتنے مولوی لعنت پڑھ لیں، برا کہہ لیں، جتنی بھی 57 حکومتیں ہیں، مملکتیں ہیں، ان پہ چاہے جتنی لعنت پڑھ لیجئے، تمہاری لعنتوں کا ان پہ کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے. نہ انہوں نے کل حق کہا تھا، نہ انہوں نے آج حق. اس کی وجہ کیا ہے؟ جو نجس کھا لیتا ہے، میں نے تو پڑھ دی پوری تاریخ، جو نجس کھا لیتا ہے وہ حق بات نہیں کہتا. ایک ہی حکومت ہے جس نے فدق نہیں کھایا. ارے توجہ چاہتا ہوں، وہ ہمیشہ اڑے پڑے ہیں، ماشاءاللہ ڈٹے پڑے ہیں سامنے. تو نجس غذائیں کبھی حق بولنے نہیں دیتی. بی بی کی بات، بھائی ہماری بات کا کیا، بی بی کی بات کا اثر نہیں ہوا. ہمیں تو یہ کہہ دیتے ہیں مولانا صاحب اجی ہم پہ ہی کہاں سے اثر ہوگا جب مولوی حرام کا کھا رہے. کہتے نہیں کہتے؟ اجی مولویوں کی زبان میں اثر نہیں، ہماری کیا غلطی؟ آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں ایسا خطیب جس سے پاک خطیب نہیں. مولا حسین نے عاشور کے دن 2 خطبے دیے. ایک خطبہ دیا اونٹ پر اور ایک خطبہ دیا گھوڑے پر. پہلا خطبہ دیا عاشور کے دن اونٹ پر. سنیے ذرا، اونٹ امن و امان کی سواری ہے، اونٹ جنگوں میں نہیں لے جائے جاتے، اونٹ لے جائے جاتے ہیں امن و امان کی جگہ. اور اگر کبھی کوئی اونٹ جنگ میں چلا بھی جائے ایک جگہ ہم گئے، یہاں تو ماشاءاللہ مجھے ساری میری ماں بہنیں پردے میں دکھ رہی ہیں. ایک جگہ گئے جہاں ساری ننگے سر تھیں. اب ہم نے سوچا امامے سے ڈر جائیں گی شاید، تو وہ امامہ دیکھ کے بھی پیچھے نہیں ہٹی. اور نے کہا مولانا جب ہم اللہ سے نہیں ڈر رہے تو ہم آپ سے کیا ڈریں گے. تو میں نے ایک جملہ کہا تھا، آپ کے جوش کو دیکھ کے کہوں گا، بھائی عورت اگر حد سے گزر جائے تو یہ بڑے بڑوں سے نہیں ڈرتی. بڑوں سے کیا، حیدر کرار سے. سمجھ رہے؟ تو خیر مسئلہ یہ تو بیچ میں بات آ گئی. بات یہ چلی کہ حسین نے 2 خطبے دی. پہلا خطبہ دیا اونٹ پر، امن و امان کی سواری ہے. دوسرا خطبہ دیا گھوڑے پر. اب میں توجہ چاہتا ہوں، جس نے ابھی تک ہاتھ نہیں اٹھایا ذرا وہ سن لے. پہلا خطبہ اونٹ پر، دوسرا خطبہ گھوڑے پر. گھوڑے پہ خطبہ اس لیے دیا ہمیں بزدل نہ سمجھ لینا، میں حیدر کرار کا بیٹا ہوں. ادھر انہوں نے کیا کہا، میں نبی کا نواسا ہوں یا نہیں؟ کہا ہو.
فاطمہ کا لال ہوں یا نہیں ہو، میں نے دین بدلا نہیں، شریعت بدلی نہیں، کچھ اور کچھ نہیں، مجھے قتل کیوں کر رہے ہو؟ ماشاءاللہ کیا کہا انہوں نے؟ بغضاً لأبیک، ہمیں تیرے باپ سے بغض ہے۔ تو ان وائزوں کو بھی سمجھاؤ، کربلا نماز پہ نہیں ہے، کربلا روزے پہ نہیں ہے، کربلا حج پہ نہیں ہے، کربلا علی ولی اللہ پر۔ کربلا علی ولی اللہ پر ہے، اسے انہوں نے کہا ہمیں تیرے باپ سے بغض ہے۔ اب یہ بتائے حسین سے بڑا کوئی خطیب ہے، امام ہے، معصوم ہے، پھر امام کی تقریر کا اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ چلو ہم نے تو حرام کھا رکھا اس لیے نہیں ہو رہا، لیکن امام حسین جیسا خطیب، فاطمہ کا لال، نبی کا نواسہ، نبیوں کی عزت، نبیوں کا وارث، امام حسین نے پورا ثبوت دیا۔ انہوں نے تو کہا ہمیں تیرے باپ سے بغض ہے، امام حسین نے کہا واللہ لقد ملئت بطونکم من الحرام، تم پر جو میری بات کا اثر نہیں ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے پیٹوں میں مال حرام۔ تمہارے پیٹ میں کیا بھرا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے جس کے پیٹ میں مال حرام ہو اس کی سمجھ میں قرآن، مجلس، حدیث، بلکہ ہو سکتا ہے مجلس سے بگڑ کے نہ چلا جائے، پوری مجلس ہم ہی پہ پڑھوا دی، سمجھا دیا ہوگا مولانا کو۔ میں یہ کہتا ہوں اگر مجلس کی کوئی بات آپ پر فٹ ہو جائے تو شکریہ کرو حسین کا۔ نہیں خدا کی قسم جوانو، برا نہ مانو، برا نہ مانو، برا نہ مانو۔ اگر مجلس کی کوئی بات میری ماں بہن پر یا آپ پہ فٹ ہو جائے تو شکریہ کرو حسین کا کہ اس نے تمہیں حر بننے کا موقع دے دیا۔ بس جناب فاطمہ گئیں، کہنے لگے آپ کے تو ساتھ کوئی ہے ہی نہیں، ایک بہانہ، 40 دن تک گئی میری بیوی۔ بس اب ہسٹری سن لیجئے۔ اس کے بعد کہنے لگی کہ یہ علی آئے ہیں، ان کا حق مارا گیا ہے۔ کہنے لگے علی پہلے سے کہاں تھے؟ ہمارے پاس وہ لوگ پہلے آ گئے، ہم نے ان کی بیعت کر لی، اگر علی پہلے آ جاتے۔ کس سے کہا جا رہا ہے بھائی یہ جوانوں؟ کس سے کہا مسلمانوں نے؟ اگر وہ پہلے آ گئے تو ان کی کر لی، یہ آ جاتے۔ اب یہ تھکن دور کر لیجئے بس اپنی۔ بی بی نے پتا کیا کہا؟ ابو الحسن نے وہی کیا جو کرنا چاہیے تھا۔ نہیں نہیں نہیں، مجھے اس پہ افسوس ہے بس اب، چونکہ اتنا بڑا تاریخ کا جملہ میری بی بی نے کس وقت کہا؟ جب سارے لوگ کہہ رہے ہیں علی کو آنا چاہیے تھا۔ زہرا نے کہا علی نے وہی کیا جو حق ہے۔ اب علی نے تشریح کی، کیوں نہیں آئے؟ میرے مولا نے کہا رسول کا جنازہ چھوڑ دیتا، رسول کو نہ کفناتا، رسول کو نہ دفناتا، رسول کی نماز جنازہ نہ پڑھتا۔ 3 دن تک رسول کا جنازہ رکھے رکھا۔ کتنے دن؟ زور سے بولی ہاتھ اٹھا کے، یہی تو بڑی بات بتانی مجھے۔ 3 دن تک رسول کا جنازہ بھری شدید گرمی میں، جہاں 1 گھنٹے میں میت سڑ جائے، نہ کوئی کیمیکل لگایا، نہ کوئی چیز رکھی، 3 دن تک انتظار کر کے علی نے دفنایا۔ اس کا مطلب ہے نبی کو کفن ملا تو بھی علی والا، دفن ملا تو بھی نبی والا۔ اب جو علی نے کیا وہی ہم کرتے ہیں۔ ہمارا دفن و کفن ایسے ہی ہوتا ہے جیسے نبی کا۔ یہ کس نے کیا ہے؟ میرے مولا نے تو کیا ہے، میرے مولا نے دفنایا۔ مولا 3 دن جنازہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا بتانا چاہتا ہوں نبی کا بدن گرمی میں گلتا نہیں ہے، سڑتا نہیں ہے۔
جو مرنے کے بعد بھی گلے اور نہ سڑے، وہ تھوڑے سے بخار میں ہزیان نہیں، دفنا دیا. سنیے بات، مجلس ختم ہو رہی ہے. دفنا دیا نبی کو. اس کے بعد مولا کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال دیا گیا. بی بی پھر آئی، سامنے آ گئی بی بی. اس لیے دشمن ہے فاطمہ زہرا سے، اس لیے کہ جتنی علی کے لیے زہرا لڑیں، کوئی لڑائی نہیں. رسی کا پھندا ڈال دیا گلے میں. آخری جملے ہیں مجلس کے. رسی کا پھندا ڈال کے لے کے چلے، جناب زہرا آ گئی. میں اپنے سر کے بال پریشان کر لوں گی اگر علی کو نہ رہا کیا تو. نہیں مانے لوگ، لے کے چلے گئے. جب رسی کا پھندا لے کے چل رہے تھے، گلے میں رسی کا پھندا، تو ایک یہودی آیا کچھ یہودیوں کو لے کے. اس نے مولا کے چہرے کو دیکھا، مولا کے گلے کو دیکھا، رسی کو دیکھا. دیکھنے کے بعد کہنے لگا اپنے ساتھیوں سے، یہ کون ہے؟ کہا علی. کہا یہ وہی علی ہے جس کے ہاتھوں پہ خیبر تھا؟ آپ نے تو بڑی توجہ سے سنا، ذرا دیکھیے، یہ وہی علی ہے؟ کہا جی وہی علی ہے جس کے ہاتھوں پہ خیبر تھا. کہا چلو. علی سے کہنے لگا ہاتھ بڑھاؤ، ہاتھ بڑھاؤ. کہا کیوں؟ کہا بیعت کرنا چاہتا ہوں، خیبر کا یہودی ہوں، میرے ساتھی بھی بیعت کریں گے. جملہ سن لیجئے، اگر تھکن نہ دور ہو جائے تو کہہ دینا عزادار صاحب نے کیا پڑھا. پتہ مولا نے کہا کیوں؟ کہا ہم یہ دیکھ رہے ہیں جو خیبر سے بھاگ گئے تھے، ارے میں کیا کروں اس سے زیادہ بھائی، جو خیبر سے بھاگ گئے تھے وہ اتنے بہادر کیسے بن گئے کہ جو آپ جیسے کے گلے میں رسی کا پھندا. اس بات پہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. علی تو اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا، جو بھی کرتا ہے خدا کی مرضی سے کرتا ہے، ورنہ بزدلوں سے رسی نہ ڈلواتا. اس کا مطلب ہے تیری اپنی نجی کوئی زندگی. جب اس کی مرضی تھی خیبر اکھاڑ لے تو تو نے خیبر اکھاڑ لیا. جب اس کی مرضی تھی ان سے رسی ڈلوا لے تو تو نے رسی ڈلوا لی. اب بات کا جملہ، آخری جملہ مجلس کا وہ سن لیجئے، بس آخری جملہ، مجلس تمام ہو رہی ہے. تو نے رسی ڈلوا لی اور اس کے بعد کہتا ہے کہ رسی بھی شاید اس لیے ڈلوا لی اس لیے کہ بنی امیہ کے لوگ لکھیں گے علی نے بیعت کر لی تھی، علی نے بیعت کر لی تھی، علی نے رسی ڈلوا کے قیامت تک ثبوت دے دیا. اگر بیعت کر لیتا تو گلے میں رسی نہ ڈلتی. بس عزیزو، یہ آج کی تاریخ انہدام جنت البقیع، قبرستان جہاں بھی اہل بیت دفن ہیں وہ جنت کا ٹکڑا ہے. کربلا جنت کا ٹکڑا، مدینہ جنت کا ٹکڑا، کاظمین جنت کا ٹکڑا، سامرہ جنت کا، جہاں بھی جائیں گے وہ جنت کا ٹکڑا ہے. عزیزو، آج کا دن بڑا غمناک اور المناک ہے. زہرا نے بھی جو احتجاج شروع کیا ہے وہ جنت البقیع سے کیا ہے. جنت البقیع سے جب لوگ آئے اور آ کے کہا علی فاطمہ سے کہو یا دن کو رویا کریں یا رات کو رویا کریں، یہ لے کہ ان کے رونے سے ہماری نیند میں خلل پڑتا ہے. تو میرے مولا آئے، آ کے ہاتھ جوڑے، زہرا تیرے بابا کی امت آئی ہے اور یہ کہہ رہی ہے یا دن کو رویا کریں یا. اے میری ماں بہنوں، بڑے دل سے مصائب سننا. پتا کیا کہا؟ علی میں رونا بند نہیں کروں گی. ان سے کہہ دو فاطمہ زیادہ دن کی مہمان نہیں. میرے مولا نے کہا فاطمہ
فاطمہ ایسا کریں رات میں گھر میں رویا کرے، دن میں جنت البقیع میں. میری شہزادی جنت البقیع جاتی تھی. میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا. رئیس الواعظین کرار حسین صاحب، اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. پتہ کیا کہا کرتے تھے وہ کہ میری ماں بہنوں سنو، ان میں سے جتنی بھی عورتیں بیٹھی ہیں عمر کے لحاظ سے میری بیوی سے کافی بڑی ہیں. میری بیوی کی ٹوٹل عمر تھی 18 سال، اور 18 سال میں اتنی کمزور تھی کہ آسا کا سہارا. آسا کا سہارا لے کے چلتی تھی، آسا کا. یہ کہتے ہیں رئیس الواحدین، چھوٹا سا علی کا گھر تھا، اس گھر سے بھی حجرے سے بھی اگر صحن میں آ سکتی تھی تو پہلے آسا کا سہارا لیتی تھی پھر چلتی تھی. ایک ہاتھ پسلیوں پہ رکھتی تھی. اب وہ جنت البقیع کیسے جاتی ہوگی؟ بس وہ جملہ سن لو. جاتی تھی جنت البقیع، دن میں رویا کرتی تھی. شام کو میرا مولا واپس لینے کے لیے جاتا تھا. مولانا لوگ سنیں ذرا ہسٹری. جنت البقیع سے، میں نے جنت البقیع سے شروع کی تھی، جنت البقیع پہ ختم کر رہا ہوں. جنت البقیع میں لے کے آتے تھے. ایک دن جو مولا لینے کے لیے پہنچے تو بی بی نے دہاڑے مار کے رونا شروع کر دیا. مولا علی نے سینے سے لگا لیا، لگا کے کہا فاطمہ کیا آج بابا زیادہ یاد ہے؟ نہیں ابو الحسن. کہا پھر؟ کہا ابو الحسن جب دھوپ تیز ہو جایا کرتی تھی تو میں ایک درخت کے سائے میں جا کے رو لیا کرتی تھی، لیکن آج ظالموں نے وہ پیڑ کاٹ دیا، میں دن بھر دھوپ میں روئی. میں کہوں گا شہزادی ایک دن دھوپ میں روئی، علی سے شکایت کر دی مگر ربا. عزیزو فاطمہ کے اور سکینہ کے حالات بالکل ملتے جلتے ہیں. دونوں کے حالات، آواز بالکل صاف ہے، مسائل میں نہیں کٹوتی کرنا. سنیے، فاطمہ کے اور سکینہ کے حالات بالکل ملتے جلتے ہیں. اسے بھی مارا گیا، اسے بھی مارا گیا، اسے بھی رونے سے روکا گیا، اسے بھی رونے سے روکا گیا. اس کے دامن میں آگ لگی، اس کے دروازے میں آگ لگی، اس کی پسلیاں بھی ٹوٹے. اس کی پسلیاں بھی ٹوٹی. اس کی بتاؤں سکینہ کی پسلیاں کیسے ٹوٹی؟ اولاد والے ہو ذرا دل سے سننا. سکینہ کو شمر نے اونٹ کی ننگی پشت پر زنجیروں سے جکڑا. ارے جب اونٹ چلا سکینہ کی پسلیاں فاطمہ کی بھی پسلیاں ٹوٹی، سکینہ کی پسلیاں بھی ٹوٹی. اور ایک جملہ سن لو، اب قیامت ہے قیامت. سکینہ کو غسل دیا تو غسالہ رونے لگی، فاطمہ کو غسل دیا تو علی نے چیخ ماری. جب سکینہ کو غسل دیا تو غسالہ نے زینب سے کہا بی بی اس بچی کو کیا مرض تھا؟ کہا تو نے کیا دیکھا؟ کہا جب ننھا سا کرتا میں نے ہٹایا، ارے اتنے تازیان
زہرا کی پسلیاں. ایران کے ایک بہت بڑے عالم تھے علامہ انصاریان. شہادت فاطمہ کی مجلس ہو رہی تھی. انہوں نے مصائب پڑھے. مصائب پڑھ کے نیچے اتر آئے. پورا مجمع رو رہا ہے. خاموش ہو گیا. ایک جوان لڑکا آپ کی عمر کا دہاڑے مار مار کے رو رہا ہے. اسے پانی پلایا پھر بے ہوش ہو گیا. پانی پلایا پھر بے ہوش ہو گیا. پانی پلاتے ہیں بے ہوش ہو جاتا ہے. وہ علامہ نیچے اترے. نیچے اتر کے کہا کہ سب لوگ چپ ہو گئے تو چپ کیوں نہیں ہوتا؟ کیا میں نے مصائب غلط پڑھا؟ انہوں نے کہا مصائب آپ نے بالکل ٹھیک پڑھا. پھر تجھے ہوش کیوں نہیں آتا؟ پتا کیا کہتا ہے؟ مولانا سب میں اور مجھ میں یہ فرق ہے کہ میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں. مر جائیں گے خدا کی قسم. کہتے ہیں میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں. مجھے معلوم ہے اگر آدمی کی ایک پسلی ٹوٹ جائے تو آدمی کو سانس نہیں آتا. وہ فاطمہ جس کی ساری پسلیاں پسلیاں کیسے ٹوٹی تھی بتاؤں میں آپ سے؟ بس میری طرف دیکھیے. فاطمہ دروازے کے پیچھے ظالموں کا لشکر آیا. دروازے میں لات ماری. آگ کو جلایا. دروازہ جلا. جلتا ہوا دروازہ بی بی کے اوپر گرا. لوگ اسی دروازے سے گزر کے گئے. دروازے میں کیل تھی فاطمہ کے پیٹ میں. آواز دی اے ابو الحسن. دروازے میں ایک کیل تھی فاطمہ کے پیٹ میں داخل ہوئی. اس کے بعد سنیے ذرا سنیے. بڑا سخت مصائب سنا رہا ہوں آپ کو. روایت کہتی ہے علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا لے کے چلے. فاطمہ کو ہوش آیا. میری طرف دیکھیے. ایک ہاتھ سے پسلیوں کو پکڑا. ایک ہاتھ سے علی کا دامن پکڑا. فوج اپنی طرف کھینچ رہی ہے. زہرا اپنی طرف کھینچ رہی ہے. جب زہرا سے دامن نہ کھینچا تو خنفذ نے ایک تازیانہ اٹھایا. فاطمہ کے ہاتھ پہ لگا. بی بی نے چیخ ماری اے بابا. جب سے میری بی بی کے تازیانہ لگا میری بی بی کے ہاتھ نے کام کرنا بند کر دیا. یہ بات پتہ کب چلی بتاؤں؟ میر انیس کا تو مرثیہ سنتے ہو. جب جنازے کو صحن خانہ میں لا کے رکھا اور میرے مولا نے کہا بچوں آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو تو سب آئے. آخری دیدار کر لیا. زینب آئی. زینب نے کیا دیکھا؟ ایک ہاتھ اماں کا سینے پہ رکھا ہوا ہے. نہلا کے جو کفنانے لگے میت زہرا کی عرض یہ زینب نے حضور شہ والا. اماں کا میری ہاتھ تو سیدھا کرو بابا. ارے علی نے چیخ ماری اے زینب. عزیزو آج انہدا میں جنت البقیع ہے. ایک مصیبت پڑھ کے سنا رہا ہوں بس آپ کو. آخری جملے زحمت تمام. زہرا کی ایک وصیت تھی. زہرا کا جنازہ چلا. ہمارے یہاں کا دستور ہے جب جنازہ گھر سے باہر نکلتا ہے تو 2-3 مرد کھڑے ہو جاتے ہیں دروازے پر بیٹیوں کو پکڑنے کے لیے تاکہ کوئی بیٹی باہر نہ نکل جائے. جب زہرا کا جنازہ چلا 5 سال کی زینب اپنے گھر سے باہر نکلی. رات کا سناٹا تھا. جدھر جنازے کا سایہ پڑتا ادھر زینب جنازے کے سائے میں. علی نے دیکھا ایک بچی جنازے کے سائے میں آ رہی ہے. بیٹا حسن یہ کون ہے؟ کہا بہن زینب. جنازے کو چھوڑا
بیٹی کو گلے لگایا. رونے کی آواز جنت البقیع تک جانی چاہیے. اور ایک مرتبہ کا بیٹی باپ کی زندگی میں گھر سے باہر نہ نکلنا، میں کہوں گا علی شام کا بازار. اے میری ماں بہنوں، ایک منٹ تاریخی مصائب سنا رہا ہوں آپ کو. علی کو ایک وصیت تھی. علی میرے مرنے کے بعد مجھے بھول نہ جانا. میں اس وصیت کو اور پھر شہادت کے دن پڑھتا ہوں بس. لیکن آپ اتنا رو رہے ہیں، میرا دل چاہتا ہے پڑھوں. جوانوں چیخ مار کے کربلا تک آواز پہنچا دینا. پتہ کیا ہے؟ علی ابو الحسن ہاتھ جوڑ لیے بی بی فاطمہ نے، مجھے بھول نہ جانا، میری قبر پہ سورہ یاسین پڑھا کرنا. اے میری ماں بہنوں سنو، میری ماں بہنوں خاموشی کے ساتھ، تاکہ میرا ایک ایک لفظ تمہارے ذہن میں آ جائے، اور جب یہاں سے جاؤ مجلس ختم کر کے تو روتے ہوئے جاؤ. میری قبر پہ سورہ یاسین پڑھا کرنا. پہلی رات بڑی سخت ہوتی ہے بچوں پر. بچے ماں کا بستر دیکھ کے روتے، ماں کا مصلی دیکھ کے روتے نہیں روتے. علی نے بچوں کو سلایا، سلا کے قبرستان میں پہنچے، سورہ یاسین پڑھنا شروع کیا. قبر زہرا ہلنے لگی. علی قرآن چھوڑ دو، گھر چلے جاؤ. چیخ مار کے روئیں گی میری ماں بہنیں سر پیٹ کے. علی سنیے، علی قرآن چھوڑ دو، گھر چلے جاؤ. بی بی تم نے ہی تو وصیت کی تھی میری قبر پہ قرآن پڑھنا. کہا میں ہی کہہ رہی ہوں گھر چلے جاؤ. اے اللہ مجھے طاقت دے یہ روایت پڑھنے کی. علی گھر چلے جاؤ. کہا قرآن تو پڑھ لوں. نہیں، قرآن نہ پڑھو، گھر چلے جاؤ. کہا کیوں؟ اب سنیے، مرنے کو دل چاہے گا. علی ابھی میری ننھی سی زینب نیند سے بیدار ہو گئی ہے. کبھی تمہارا بستر دیکھتی ہے، کبھی میرا بستر دیکھتی ہے. نہ ماں موجود ہے نہ باپ موجود ہے. چلے جاؤ. جملہ سنیے، علی کہتے ہیں میں نے قرآن کو بند کیا، میں نے گھر کا دروازہ کھولا. ابھی گھر کا دروازہ کھولا تھا، کیا دیکھا؟ 5 برس کی زینب دروازے پہ کھڑی، باپ سے لپٹی. بابا اماں نے تو چھوڑا تھا، آپ نے بھی چھوڑ دیا. اے زینب نہیں ایسے نہیں. میں کہوں گا بی بی آج زینب حسین کے پاس ہے تو علی کو بھیج دیا. جب شام غریبا زینب تنہا ٹوٹا ہوا نیزہ. وہاں میں نے کہا بی بی جب زینب شام میں ہوگی، جب زینب شام غریبہ میں ہوگی علی کو بھیج دوں گی. علی آ گئے. زینب نے دامن پکڑ لیا. زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر اب آئے ہو بابا. ارے جب لٹ گیا پردیس میں اماں کا براگر.
اب آئے ہو بابا. بابا اگر آنا ہی تھا اس وقت کہاں تھے خالق کی رضا سے جب خاک پہ دم توڑ رہا تھا میرا اکبر. آخری جملہ بہت پرسہ دیا اپنے. آخری جملہ علی نے کہا زینب زینب میں تو کربلا میں تھا صبح سے. بابا آپ کیا کر رہے تھے؟ کہا جب بھی کوئی شہید گھوڑے پہ ڈگمگاتا تھا تو میں اپنی گود پھیلا دیتا تھا. وہ شہید اپنے ہاتھ میری گردن میں ڈال دیتا تھا, میں اسے زمین پر اتار لیتا تھا. زینب نے کہا بابا سب سے زیادہ پریشانی کہاں ہوئی؟ کہا زینب سب کو تو گود میں اتار لیا, سب نے اپنے ہاتھ میری گود میں ڈال دیے, مگر جب تیرا ابا گھوڑے سے گرا ہاتھ نہ دے زمین مارا.